السلام علیکم و آداب. ذرا سوچیے ایک لمحے کو. آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جگہ جہاں آپ کی نسلیں، آپ کے بزرگ سر جھکاتے آئے ہوں، وہ جگہ ملبے کا ڈھیر بن جائے. یہ خوف کیسا ہوگا، یہ بے بسی کیسی ہوگی. آج ہم ایک ایسے ہی دل دہلا دینے والے معاملے پر بات کر رہے ہیں. یہ تجزیہ ہمیں ملا ہے احمد آباد سے شائع ہونے والے آمین میڈیا سے، جس کے مدیر جناب عثمان قریشی ہیں. موضوع ہے اتراکھنڈ میں مسلم مزاروں کا انہدام، ایک ایسا مسئلہ جس نے وہاں کے مسلمانوں میں آپ کہیے کہ گہرے رنج و غم اور شدید اضطراب کو جنم دیا ہے. جی بالکل، اور آج ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی یہ سرکاری مہم کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں، اور سب سے اہم، جیسا کہ آپ نے کہا، جو متاثرہ برادری ہے ان کے کیا احساسات ہیں، کیا خدشات ہیں، یہ سب جیسا کہ ذرائع میں بیان ہوا ہے. تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ ریاستی حکومت وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی صاحب کی قیادت میں ایک مہم چلا رہی ہے جسے وہ غیر قانونی تجاوزات کے خلاف مہم کہہ رہے ہیں. یہ مہم تو کافی بڑے پیمانے پر ہے، لیکن کیا یہ تاثر درست ہے کہ اس کا رخ خاص طور پر مسلم مزارات کی طرف زیادہ ہے؟ دیکھیں، تشویش کی بات یہی ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ کارروائی کا ہدف یوں لگتا ہے کہ خاص طور پر مسلم مزارات بن رہے ہیں. سرکاری موقف تو یہی ہے کہ یہ تعمیرات سرکاری زمین پر تھیں، غیر قانونی تھیں، لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ تو دہائیوں سے تھیں، کچھ تو صدیوں پرانی بتائی جاتی ہیں، اور انہیں اچانک سے غیر قانونی قرار دے کر مسمار کیا جا رہا ہے. اور جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں وہ تو واقعی پریشان کن ہے. کہا جا رہا ہے کہ اب تک کوئی 547 کے قریب مزارات کو مبینہ طور پر غیر قانونی کہہ کر منہدم کر دیا گیا ہے. جی، 547، اور تقریباً 9,000 ایکڑ سرکاری زمین خالی کرانے کا دعویٰ بھی ہے. یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اصل میں عقیدت گاہیں ہیں، لوگوں کے جذبات جڑے ہیں. بالکل. کیا کوئی حالیہ مثال ہے اس کی؟ جی، ابھی حال ہی میں دہرادون میں 2 مزید مزارات گرائے گئے. ایک بدری پور نگر میں تھا، کہا گیا کہ وہ محکمہ آباشی کی زمین پر تھا. دوسرا نہرو گرام رائے پور بلاک میں، وہ معذور افراد کی بہبود کے محکمے کی جگہ پر بتایا گیا. اچھا، اور انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ کیا کوئی نوٹس وغیرہ دیا گیا؟ انتظامیہ کا تو یہی کہنا ہے کہ جی نوٹس دیے گئے تھے، ذمہ داران کو بھیجے تھے، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی کاغذات پیش نہیں کیے گئے. لیکن یہ تو ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یعنی مسلم کمیونٹی، ان کا رد عمل کیا ہے؟ ان کے جذبات کیا ہیں؟ وہ تو شدید صدمے اور آپ کہیے کہ کرب کی کیفیت میں ہے. ان کے لیے یہ صرف پتھر اور گارے کی عمارتیں نہیں تھیں نا، یہ تو ان کی روحانی تسکین کی جگہ تھیں، ان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ تھیں. سماجک تقریبات وہاں ہوتی تھیں، نسل در نسل لوگ وہاں جڑے ہوئے تھے، دعائیں، منتیں، میلے. صحیح کہا آپ نے. یعنی یہ معاملہ صرف زمین یا قانون کا نہیں رہا، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. یقیناً متاثرہ افراد یہی کہہ رہے ہیں. ان کے مطابق بغیر کسی مشاورت کے، بغیر بات چیت کے ان کے مقدس مقامات کو یوں گرا دینا، یہ سیدھا ان کی مذہبی آزادی پر حملہ ہے. وہ اسے اپنی تاریخ، اپنی ثقافتی شناخت، اپنے ورثے کو مٹانے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ عقیدے اور جذبات کا سوال بن گیا ہے، صرف ایک انتظامی کارروائی کا نہیں. اور حکومت کا کیا موقف ہے اس سب پر؟ وزیر اعلیٰ دھامی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب کا تواتر سے یہی بیان آ رہا ہے کہ اتراکھنڈ دیو بھومی ہے، یعنی دیوتاؤں کی سرزمین، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اصل ثقافتی شناخت ہے اس کا تحفظ بہت ضروری ہے، اور سرکاری زمین پر کسی بھی قسم کا قبضہ وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. تو انتظامیہ بھی اسی لائن پہ چل رہی ہے؟ جی بالکل، حکام بھی یہی زور دے رہے ہیں کہ ریاست کی ثقافتی اور انتظامی دیانتداری کو قائم رکھنا ہے، اور کوئی بھی غیر قانونی تعمیر ہے تو اسے ہٹایا جائے گا، چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو. لیکن جس طرح سے، جس رفتار سے، اور خاص طور پر ایک کمیونٹی کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس پر قانونی سوالات نہیں اٹھتے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے خدشات پیدا نہیں ہوتے؟ بالکل اٹھ رہے ہیں. قانونی ماہرین بھی اور انسانی حقوق کے گروپس بھی وہ اس کارروائی کے طریقہ کار پر سوال اٹھا رہے ہیں. اس کے ممکنہ امتیازی پہلوؤں پر بھی بات ہو رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ چلیں اگر مان بھی لیں کہ تعمیرات غیر قانونی تھیں، تب بھی ان سے نپٹنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، زیادہ منصفانہ، زیادہ شفاف، جس میں کمیونٹی کو شامل کیا جاتا، بات چیت کی جاتی. یوں سیدھا بلڈوزر چلا دینا، اس سے تو معاشرے میں کشیدگی بڑھتی ہے. ظاہر ہے اس سے تو جو اقلیتی برادری ہے اس میں بیگانگی کا، عدم تحفظ کا احساس اور گہرا ہوگا، اور انتظامیہ پر سے اعتماد بھی تو کمزور پڑے گا نا.
خدشہ تو بالکل یہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسے جو حساس معاملات ہوتے ہیں ان میں قانون کا نفاذ ضرور ہو لیکن انسانی ہمدردی کے ساتھ ہو۔ تمام شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کا احترام لازمی ہے۔ یک طرفہ کارروائیاں مسائل کو حل نہیں کرتی بلکہ الجھا دیتی ہیں۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اتراکھنڈ میں مزاروں کے انضمام کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جو قانون کی حکمرانی، سرکاری زمین کی بازیابی اور ثقافتی شناخت کے تحفظ کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف مسلم کمیونٹی ہے جو اپنے مقدس مقامات کی بے حرمتی پر، اپنے تاریخی ورثے کے یوں مٹائے جانے پر اور اپنے مذہبی جذبات مجروح ہونے پر شدید رنجیدہ ہے، مضطرب ہے۔ جی، اور یہ صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے جاتی ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے کہ جب قانون کی بالادستی اور عقیدت کا احترام یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے آ جائیں تو انصاف کا، ہم آہنگی کا راستہ کیسے نکلے گا؟ کیا ترقی اور قانون کے نفاذ کا مطلب ہمیشہ ٹکراؤ ہی ہوتا ہے، ہمیشہ مسماری ہی ہوتی ہے، یا افہام و تفہیم سے، شمولیت سے بھی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے؟ بہت اہم سوالات ہیں یہ۔ انہی سوالات کے ساتھ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔